السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صفدر ڈاٹ کام کی جانب سے آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں میرے تمام ویورز اور سبسکرائبر اللہ کی توفیق اور عنایت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ یا بندی یہ روحانی غسل کر لیتا ہے تو اس سے اس کی جسمانی بیماریاں اور روحانی بیماریوں کا جو علاج ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ بس اس غسل کو ایک نام دیا گیا ہے کہ یہ روحانی غسل ہے، اصل میں تو یہ نبوی غسل ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو طریقہ ہمیں بتایا غسل کرنے کا، پاکیزگی حاصل کرنے کا، اصل میں تو ہم ساری انہی چیزوں کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کی جو اس روحانی غسل سے جو آپ کی جسمانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریوں میں دوستو آپ یاد رکھیں کہ بہت زیادہ جو جیسے کہ وائرس کوئی ہوتا ہے، جیسے آج کل یہ کرونا وائرس ہے یا ہرٹا وائرس آیا ہوا تھا کچھ دن پہلے، یا اسی ٹائپ کی الرجی کے جو مسائل ہوتے ہیں، خارش زیادہ اس ٹائپ کے جو مسائل ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو جادو جنات کا جو پیشنٹ ہوگا وہ اگر ایک دفعہ زندگی میں روحانی غسل کر لے، ویسے تو اس کو ڈیلی کرنا چاہیے، جب بھی غسل کرے، نہیں تو ہفتے میں تو کم از کم ضروری کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس حد تک مطلب مجبور اور لاچار ہے اور وہ وظائف کر کر کے تھک گیا ہے اور اس کے وظائف میں کوئی تاثیر نہیں پڑ رہی، تو اس بندے کو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ ہر حال میں یہ روحانی غسل ضرور کرنا چاہیے۔ اس سے اس کی جسمانی کسی بھی قسم کی بیماری کا علاج بالکل پاسیبل ہے اور 100% پاسیبل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو روحانی بیماریاں ہیں، جادو جنات کی بیماریاں ہیں، خارج کی بیماریاں ہیں، کوئی وائرس پھیلا ہوا ہے، یا اس کے علاوہ جب بھی آپ یہ غسل کریں گے تو ڈیورنگ دا غسل آپ نے بس ایک ہی کام کرنا ہے کہ آپ نے ان بیماریوں کا تصور کر لینا ہے۔ آپ کی کوئی روحانی بیماری ہے، جھوٹ ہے، کینہ ہے، حسد ہے، اور اسی طرح کوئی وائرل ہے، کوئی بخار ہے، اس ٹائپ کی کسی بھی طرح کی اگر آپ اس بیماری کا تصور کریں گے اور آپ یہ تصور کریں گے کہ جیسے جیسے میری باڈی دھل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بیماریاں جو ہیں وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کا جسم بھی پاک اور صاف ہو جائے گا، اور اس کے اندر کی جو بیماریاں ہیں، چاہے وہ روحانی ہیں اور چاہے وہ جسمانی، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ دوستو اس کا ریزن یہ ہے کہ اسلام جو ہے ایک پاکیزہ مذہب ہے، نظافت کو، صفائی ستھرائی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اسلام۔ اس لیے جب بھی ہم مطلب کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں انہی اعضاء کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے کہ جن کے اوپر غبار بہت زیادہ پڑتی ہے، اور سائنس بھی یہ بات پروف کر چکی ہے کہ اگر کوئی انسان بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے اور وہ ان اعضاء کو اگر ڈیلی بیسس پہ واش کرنا شروع کر دیتا ہے تو بیماریاں اس کے اوپر 90% اس سے ختم ہو جائیں گے۔ تو دوستو اس لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ روحانی غسل سے اپنی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ بس ایک شرط ہے عمل کو کرنے کی، وہ شرط یہ ہے کہ اپنی ہر قسم کی بیماری اور پریشانی کا ایک تو تصور کرنا ہے، اور کامل تصور کرنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ اور اس یقین کی طاقت سے کرنا ہے کہ جیسے جیسے میری باڈی واش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میرے اندر کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی دھل رہی ہیں۔ دوستو روحانی غسل کا طریقہ شاید آپ نے پہلے بھی کبھی سنا ہو، ڈیفینیٹلی سنا ہوگا۔ آج میں پھر آپ لوگوں کو وہ بتا دیتا ہوں طریقہ کار۔ اگر آپ اس روحانی غسل کا پورا طریقہ کار لکھا ہوا ریٹن میں دیکھنا چاہتے ہیں، ٹیکسٹ میں، تو آپ گوگل پہ جائیں، قاری صفدر ڈاٹ کام لکھیں، اور وہاں پہ وہ روحانی غسل کا جو طریقہ ہے مین پیج پہ انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ ویسے میں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا جو لنک ہے وہ بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا، تاکہ آپ ڈیٹیل سے وہاں سے پڑھ بھی لیں، اور ابھی میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں، آپ یہ بھی تسلی سے سن لیں۔ دوستو روحانی غسل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے لاسٹ والی جو 6 سورہ ہیں وہ آپ نے ود تسمیہ مطلب ود بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ والی 6 سورہ ہیں پارہ 30 کی، سب سے پہلے آتی ہے سورۃ الکافرون، دوسرے نمبر پہ سورۃ النصر ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ سورۃ اللہب ہے، چوتھے نمبر پہ سورۃ الاخلاص ہے، پانچویں نمبر پہ سورۃ الفلق، اور چھٹے نمبر پہ سورۃ الناس ہے۔ یہ آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ 3 دفعہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں،
یہ پڑھ کے آپ نے اس کے بعد بیت الخلاء میں انٹر ہونا ہے دوستو، مطلب واش روم میں جانا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں طریقہ کار بتایا ہے کہ جب بھی یہ ایک سنت عمل ہے کہ جب بھی ہم واش روم میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمارا جو لیفٹ والا فیٹ ہے ہمیں سب سے پہلے اس کو انٹر کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی، سنت مبارکہ یہ تھی کہ وہ ہر اس کام کی جو خلاف اولا ہوتا تھا اب اس کی جو ابتدا ہے وہ لیفٹ سائڈ سے کرتے تھے، اور جس کام کو مطلب کہ کرنا اولا ہوتا تھا، بہت زیادہ اچھا ہوتا تھا، اس کی ابتدا رائٹ سے کرتے تھے۔ تو جب بھی آپ واش روم میں انٹر ہوں گے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے لیفٹ والا جو فیٹ ہے اس کو انٹر کرنا ہے، اور یہ واش روم میں جانے سے پہلے آپ نے یہ 6 صورتیں جو ہیں جو لاسٹ 6 سورہ ہیں یہ پڑھ کے جانی ہیں، پھر آپ انٹر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ان بیماریوں کا جو تصور ہے وہ بھی کرتے رہنا جب آپ مطلب کہ غسل سٹارٹ کر دیں گے۔ اگر زبان میں تو زبان کے ساتھ تو کچھ نہیں پڑھنا، لیکن دل میں ایک تصور ہو اللہ کی ذات کا، اور وہ جو کلام ہے مطلب آخری جو 6 سورہ ہے اس کا تصور بھی دل میں ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے دوستو، نبی علیہ السلام کے جو غسل کا طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام سب سے پہلے اپنا جو رائٹ والا جو شولڈر ہوتا تھا اس پہ پانی ڈالا کرتے تھے، سب سے جو رائٹ والا ہوتا تھا شولڈر کندھا اس پہ پانی ڈالتے تھے، پھر نبی علیہ السلام اپنے رائٹ والے شولڈر پہ پانی ڈالتے تھے، اور پھر تیسرے نمبر پہ اپنے سر پہ اور پھر پوری باڈی پہ پانی ڈالتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو سنت جو نبوی طریقہ ہے مطلب کہ غسل کا طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا دوستو۔ تو آپ نے بالکل اسی طریقے سے آپ نے غسل کرنا ہے اور بیماری کا تصور کرنا ہے کہ یا اللہ جیسے میری باڈی دھل رہی ہے ایسے ہی میرے اندر کی غلاظتیں، میرے اندر کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی اس سے بالکل پاک اور صاف ہو رہی ہیں اور ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ دوستو جب آپ مطلب کہ اپنا غسل کمپلیٹ کر لیں گے، غسل میں یاد رکھیں کہ غسل کے جو 3 فرائض ہیں اس کو مطلب کہ وہ پورا کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ 3 دفعہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا 3 دفعہ، پھر پوری باڈی پہ اچھی طریقے سے پانی بہانا۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں، آپ یہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ جو بھی ہم سنت عمل کے اوپر جب بھی عمل کرتے ہیں تو اسی ترتیب سے کیا جائے جیسے ہمیں نبی علیہ السلام کی ذات اقدس نے بتایا ہے، اس کی جو تاثیر ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دوستو جب آپ کا غسل کمپلیٹ ہو جائے، پھر جب آپ نے وہاں سے آؤٹ ہونا ہے تو اپنا جو رائٹ والا جو آپ کا فٹ ہوگا اس کو آپ نے سب سے پہلے وہ مطلب آؤٹ کرنا ہے، پھر جب آپ کمپلیٹ پورے باہر نکلیں دین آپ نے دوبارہ پھر سے اسی ترتیب کے ساتھ جیسے آپ نے انٹر ہونے سے پہلے لاسٹ والی 6 سورہ پڑھی تھی ویسے آپ نے اگین پڑھنی ہے، مطلب اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہی 6 سورہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پڑھنے کے بعد پھر وہی تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ میں پاک ہو گیا ہوں، میں پاکیزہ ہو گیا ہوں، تو یا اللہ میری یہ اندر کی جو بیماریاں ہیں، غلاظتیں، یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی ہیں۔ دوستو یاد رکھیں کہ غسل جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ غسل ہوتا ہے جس کو ہم غسل جنابت کہتے ہیں، ایک نارمل ہم ڈیلی نہاتے ہیں غسل کرتے ہیں۔ تو جو غسل جنابت ہوگا اس میں آپ ایک چیز کا دھیان رکھیں گے کہ غسل جنابت مطلب ناپاکی کے لیے جو ہم وہ کرتے ہیں، ناپاک ہونے کے بعد جب ہم غسل کرتے ہیں اس میں آپ نے پہلے 6 صورتیں نہیں پڑھنی، مطلب کہ غسل سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے بالکل 6 سورہ نہیں پڑھیں گے۔ ہاں جب آپ غسل کر لیں گے پھر اس کے بعد جب پاک ہو جائیں پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ دوستو یہ عمل ایسا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بزرگان دین کا اس حد تک یہ تیر بے خطا ہے، مطلب ایسا تیر ہے جو کبھی بھی خطا میں نہیں جاتا، مطلب ہمیشہ ہی نشانے پہ جا کے لگتا ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے جادو جنات کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں، اسپیشلی جو گرلز ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، وہ زیادہ ہوتی ہیں، ان کو تو یہ روحانی غسل کے ساتھ ایسے سمجھیں کہ دوستی کر لینی چاہیے، اور ایسے ہی غسل کریں۔ جب بھی غسل کریں چاہے نارمل غسل ہی کیوں نہ کریں، وہ بھی اسی طریقے سے اگر ہم کریں گے تو ہماری جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہماری اندر کی جو غلاظتیں ہیں، جو ہماری روحانی اور ہماری اندر کی جو بیماریاں وہ انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائیں گی۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو ریٹرن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پہ جائیں، قاری7.com لکھیں اور وہاں پہ مین پیج پہ انشاءاللہ آپ کو روحانی غسل کا طریقہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔